مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی مناسبت سے انشاءاللہ عزیز خلیفہ سوئم داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کی مناسبت سے برکت گفتگو کریں گے کہ 18 ذی الحج شریف کو آپ کی شہادت تھی، اور یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کی 1 تاریخ کو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر ساتھیوں کی شہادتیں ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم انشاءاللہ عزیز گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے 1444 ہجری تھا، اب یہ 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ وقتی بات ہے کہ اس کی 1 محرم الحرام کو امیر المؤمنین آپ کی شہادت ہے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے، تو مدینہ شریف کے اندر زیادہ تعداد اس وقت یہودیوں کی تھی۔ یہودی زیادہ مدینہ شریف کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ کھجوروں والی سرزمین میں تشریف لائیں گے، اور وہ اس وقت آپ کے تشریف آوری سے پہلے یہ سرد تھا، پھر آپ کی نسب مبارک سے مدینہ منورہ شریف کہلانے لگا۔ تو یہ سرزمین یہاں بے شمار کھجوروں کے باغ تھے۔ تو یہ جتنے یہودی تھے، اوس خزرج کینکا، یہ مختلف قبیلے تھے یہودیوں کے، یہ اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آتے تھے تاکہ ہم اس نبی مکرم کا استقبال کر سکیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کے استقبال کے لیے سارے یہودی یہ مدینہ شریف آباد ہو گئے تھے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو اس وقت یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، اگرچہ یہ آپ کے استقبال کے لیے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی نسل بنی اسرائیل سے آپ تشریف نہیں لائے، کہ آپ بنو اسماعیل قبیلے سے تشریف لائیں دنیا میں، تو یہ سارے یہودی آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس وقت سے بدبختوں کی وہ دشمنی چلی آ رہی ہے ان یہودیوں کی دوسرے کی۔ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ ان کی پرانی وہ روش ہے، وہ ان کے دلوں میں ابھی تک وہ حسد، وہ کینہ، وہ بغض، وہ دشمنی نکلی نہیں۔ تو یہ سارے یہودی وہاں تھے، تو یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی۔
اس نجات کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی خوشی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے آزادی دی، فرعون مر گیا، ہم آزاد ہو گئے۔ تو اس وجہ سے تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے یہ سارے یہودی امت تھی، قوم تھی، فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی پیغمبر ہیں، تو یہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس نسبت سے روزہ رکھیں۔ تو پھر آپ نے یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا کہ تم بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے یہ مشاہدت کی بنا پر تم ایسا کرو، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں ظاہری حیات میں دنیا میں رہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک نامی کا اور ایک 10ویں کا۔ اس لیے 2 روزے رکھنے کا حکم ہے، نامی کا اور 10ویں کا، یا 10ویں کا یا 11ویں کا، تاکہ ان یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ کیوں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں شمار ہوگا۔ اس لیے یہ مشابہت سے بھی ہمیں منع کیا گیا، جیسے محرم الحرام کے اندر کا کالے کپڑے پہننا، یہ ان سے مشابہت ہوتی ہے جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، اگرچہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہم بھی یہ عمل کریں گے تو ہم ان کے ساتھ شمار ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں شمار ہوگا۔ یہ محرم الحرام میرے سونے محبوب کی حدیث پاک ہے۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ من کانا ظالما، من کانا زارا عالما او متقلما فی یوم عاشوراء، فرمایا جس آدمی نے یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کسی عالم کی زیارت کی، یا کسی متعلما، کسی طالب علم کی جو دین کا طالب علم ہے، جو دین کا طالب علم ہے اس کی اس نے زیارت کی۔ اور دین کے طالب علم کی بڑی یعنی فضیلت ہے، حدیث پاک ہے کہ دین کا طالب علم جو قرآن پاک کا علم حاصل کر رہا ہے، حدیث کا فقہ کا علم حاصل کر رہا ہے، فرمایا وہ اگر کسی قبرستان سے گزر جائے اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یعنی یہ طالب علم کی شان ہے، وہ طالب علم جو دین کا طالب علم ہے، فرمایا جب وہ چلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایک ایسا مجاہد تیار کرنا چاہیے، اپنے بچوں میں سے کوئی ایسا مجاہد تیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو دین کا طالب علم بنے اور اس کی برکتیں ہم سے بیٹھے۔ جب ہماری قبر پر آئے گا تو جہاں پورے قبرستان کا عذاب اٹھے گا وہاں ہمارا بھی اٹھ جائے گا۔ جب وہ چلے گا تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے اور اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ فرمایا جس نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عالم کی زیارت کی یا کسی طالب علم کی زیارت کی، فرمایا کأنما زار نبی، ایسے ہے جیسے اس نے کسی نبی کی زیارت کی۔ یہ فضیلت ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ کی۔ اور فرمایا کتب اللہ لہ لکل نظرۃ الیہ عبادۃ الف سنۃ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے بدلے، لکل نظرۃ الیہ، ہر نظر کے بدلے جو اپنے استاد کی طرف اٹھا کر دیکھے گا یا اپنے شیخ کی طرف بھی، اپنے پیر کی طرف اٹھا کر دیکھے گا یا اس طالب علم کی طرف اٹھا کر دیکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کتب اللہ علیہ، 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے شیخ، اپنے استاد یا کسی طالب علم، دین کے طالب علم کی زیارت کرے۔ اور دوسری بیعت میں ہے میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو یوم عاشوراء کے دن یعنی ان کی زیارت کے لیے جائے گا، استاد کی زیارت کے لیے، اپنے پیر کی زیارت کے لیے، اس طالب علم کی زیارت کے لیے، اور فرمایا اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے جس پر اس کی نظر پڑے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی بنا پر ہارون الرشید بادشاہ
حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے اور جا کر ان کا امامہ اٹھا لیا، سر سے امامہ جدا کیا اور تکنے لگے تو حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ہارون رشید یہ کیا کر رہا ہے؟ ہارون رشید یہ کیا کر رہا ہے؟ تو آگے سے ہارون رشید بادشاہ نے عرض کیا حضور میں آپ کے بالوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بال کا بدلے اللہ تعالیٰ مجھے وہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ فضیلت ہے محرم الحرام کے، یہ اس ماہ مبارک کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہم نے اس کو بس غم کا سال بنا لیا ہے کہ بس اس کے اندر، حالانکہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر آیا ہے غم تو صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے، 3 دن کے لیے حکم ہے غم کرو، ماں کا، باپ کا، بھائی بہنوں کا، عزیزوں کا، جتنا کرنا ہے 3 دن غم۔ دین اسلام میں 3 دن غم ہے، 3 دن کے بعد غم کرنے کی ممانعت، ٹھیک ہے۔ غم ختم کرو، اپنے کام پر جاؤ، جو بھی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے خاوند کا 4 مہینے 10 دن غم کرے، 4 مہینے 10 دن غم کرے اور گھر سے باہر نہ نکلے، گھر ہی میں رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے حکم ہے اتنا غم کرنے کا، لیکن عام آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے صرف 3 دن کے لیے غم ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کو اس طرح غم کا مہینہ بنانا نہیں درست نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت اس لیے تو نہیں دی تھی کہ ہم رو رو کے اپنا سینہ لال کریں، انہوں نے تو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی پیش کی تھی اور قیامت تک کے لیے اس دین کو زندہ تابعدار کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد، کربلا کے بعد۔ یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ وہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ صدقہ و خیرات کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے، ان کے نام پر محافل کریں، وہ ممانت نہیں ہے، محافل کریں، ان کے تذکر بیان کریں، ان کی عظمت و شان کو بیان کریں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کل اور کل بھی انشاءاللہ العزیز بعد از نماز عشاء یہاں محفل پاک ہو رہی ہے، آپ اس میں بھی تشریف لائیں۔ تو جن چیزوں کی ممانت ہے وہ منع ہے، نوحہ سننا کرنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے، بالوں کو پیٹنا یہ منع ہے، واویلا کرنا یہ منع ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساز و سوز یہ بھی منع ہے، ڈھول ڈمکا کرنا، اس طرح گیت باجے اور جو اس طرح کی وہ کیسٹیں بھی نکلی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ سمجھو ذکر تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن پیچھے وہ کیسٹیں بھی چالی ہوتی ہیں۔ اور ایک ڈرائیور تھا وہ اس نے یہ کیسٹ لگائی ہوئی تھی ماتم کی، اس میں وہ ڈھول ڈمکا سارا۔ جب میں ان سے پوچھا گیا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، کون ہے تم؟ کہتا میں سنی ہوں۔ پھر یہ کیسٹ کیا لگائی ماتم کی؟ تو کہتا بس عادت پڑ گئی گانے سننے کی، تو اس کے بغیر تو نہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو گانے سننے منع ہے، یہ میں نے کیسٹ لگا لی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مواد جس کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی ہو، اولیاء کرام کی گستاخی ہو، تو یہ سننا بھی منع ہے۔ اس طرح میں نے پچھلے جمعہ مبارک پر عرض کیا تھا کہ یہ کالے کپڑے پہننا یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے، غم کرنا، یعنی حضرت امام حسین کی شان بیان کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل پڑھیں، ان کے نام کی محافلیں کریں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ کرنا چاہیے، یہ محرم الحرام۔ اور فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی اور یہ رسمیں نکلی ہوئی ہیں وہ سب ناجائز ہیں، بس دوسرے لوگوں نے ہم پر وہ تھاپ دی ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے عقیدے کو پختہ بناؤ اور اپنے مذہب پر عمل کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، ٹھیک ہے۔ ہم سارے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں ادنا سے بھی میل اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید بدبخت نے بہت ظلم کیا، اور وہ بدبخت تھا، فاسق اور فاجر تھا، اس نے اہل بیت پر جتنا ظلم کیا ہے اتنا ظلم آج تک کسی نے کسی پر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے نزدیک فاسق فاجر ہے،
وہ مرتد ہے، وہ سب کچھ ہے۔ بعض لوگ اس کو خبیث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، یزید کو، کہ یزید حق پر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ نے وقت کے بادشاہ کی مخالفت کی، وقت کے خلیفے کی مخالفت، حالانکہ یہ غلط الزام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنا جانشین، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دست برداری کا اعلان کر دیا تھا، فرمایا میری طرف سے وہ آزاد۔ اور یہ بات آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے فرمائی تھی۔ جب آپ نے پوچھا ملک شام جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضور آپ نے یہ کیا، تو آپ فرمایا کہ میں نے کیا تھا لیکن اب میں اس سے دست بردار۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا انکار کیا، اور یہ خلیفہ نہیں تھا، نہ ہی نے خلیفہ بنایا، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔